إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واذا قيل ان وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. سورۃ الجاثیہ کی چند آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں. آیت 32 اور آیت 33 اور آیت 34. پچھلے درس میں ایک بات ہم ذکر کر رہے تھے کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جن کا اللہ کی ذات پر بھی ایمان نہیں اور وہ مر کر اٹھنے کے بارے میں بھی کوئی یقین نہیں رکھتے. کچھ لوگ وہ ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ یہ دنیا ایسے ہی بنتی بگڑتی رہتی ہے، مرنا کیا اور اٹھنا کیا، جو دنیا میں آیا ہے جس طرح آ گیا اسی طرح چلا جائے گا. یہ کوئی مخصوص نظام نہیں ہے. ان کے نزدیک یہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے. دنیا بنتی رہتی ہے، بگڑتی رہتی ہے. اور وہ گروہ جسے ہمارے یہاں عموماً دہریے کہا جاتا ہے، دہریے، جن کا قول اللہ رب العزت نے اسی صورت میں آیت نمبر 24 میں ذکر فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہیں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا. ہماری زندگی یہی ہے جس میں ہم موجود ہیں اور اسی میں ہم مرتے ہیں، اسی میں ہم جیتے ہیں، اس کے آگے کچھ بھی نہیں. گویا کہ ان کے نزدیک جو کچھ بھی ہے یہی زندگی ہے. مر گئے، خاک میں مل گئے، مر گئے، پانی میں گل گئے، مر گئے، پرندوں درندوں کی پیٹوں میں چلے گئے. اب کہتے ہیں کہ معاملہ ختم ہو گیا، اس کے بعد اٹھنا کیا، اٹھانا کیا، نئی زندگی کیا، ہم اس کو نہیں مانتے. اور انبیاء کرام نے جب یہ نظریہ پیش کیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا تو ہر قوم نے تقریباً یہ کہا کہ اگر مرنے کے بعد اٹھایا جا سکتا ہے تو ہمارے جتنے بڑے مرے ہوئے ہیں انہیں ہمیں اٹھا کے دکھاؤ. یعنی ہمارے باپ دادے جو فوت ہو گئے ہیں انہیں اٹھاؤ، ہم دیکھیں کہ مرے ہوئے کو واقعی اٹھایا جا سکتے ہیں تو شاید کل کو ہمیں بھی اٹھایا جا سکے. اللہ رب العزت نے ان کی تردید فرمائی قرآن کریم میں کہ ہم نے تمہیں اس طرح کا کوئی وعدہ نہیں کیا کہ تم جب چاہو ہم مردے کو اٹھا لیں. ہم جب چاہیں گے مردے کو اٹھا لیں گے. مردے کو اٹھانا، کسی کو دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ رب العزت کے لیے مردے کو اٹھانا کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات جس نے بنائی، اتنی بڑی دنیا جو ہم دیکھ رہے ہیں،
بلکہ ہم ساری دنیا دیکھ نہیں پاتے ساری زندگی. اللہ رب العزت نے بنائی ہے، وہ چلا بھی رہا ہے. اب مرے ہوئے آدمی کو اٹھانا اس کے لیے کیا مشکل ہے. اور پھر خاص طور پر جب کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا، مٹی ہو جاؤں گا، خاک ہو جاؤں گا، خاک میں مل کر خاک ہو گیا، کیسا اٹھانا. اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ جب دنیا میں آیا اس کا نقشہ، اس کا نام و نشان تک نہیں تھا. جس ذات نے اسے دنیا میں بھیجا ہے وہ اگلی دنیا کے لیے بھی اسے اٹھا لے. اللہ رب العزت نے سورۃ الدہر، جس کا دوسرا نام سورۃ الانسان ہے، سورۃ الدہر میں فرمایا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر وہ وقت نہیں آیا کہ اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، یہ دنیا میں نہیں تھا، اس کے دنیا میں آنے کے ابھی وسائل بھی نہیں ہوئے تھے، میاں بیوی کی شادی ابھی نہیں ہوئی، جن سے اس نے پیدا ہونا تھا، اور جس کی پشت سے اللہ نے اسے پیدا کرنا ہے ابھی وہ بھی پیدا نہیں ہوا. آپ اندازہ کر کے دیکھیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تیرا تو دنیا میں ذکر تک نہیں تھا، ہم نے تمہیں دنیا میں بھیج دیا، دنیا میں لے آئے، تمہاری تخلیق کر دی. اب تمہارا نقشہ موجود ہے، تمہاری شکل و صورت اب دیکھی بالی ہو گئی، اب تمہیں دوبارہ بنانا کیا مشکل. اللہ نے فرمایا کہ ہم اٹھائیں گے، لیکن ہم نے اس کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. قیامت کا دن، محشر کا روز، اور محشر کے میدان میں اٹھائے جائیں گے، کھڑے کیے جائیں گے، عدل و انصاف کا ترازو قائم ہوگا، اور اللہ رب العزت ان سے زندگی کا حساب لے گا کہ تم نے زندگی میں کیا کیا کچھ کیا، کیا کر کے آئے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد معروف ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن اربع. آدمی کے پاؤں محشر کے میدان میں اپنی جگہ سے ہلنے نہیں پائیں گے جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. اور وہ 4 چیزیں کیا ہوں گی؟ عن عمرہ ہی، پوچھا جائے گا کہ تمہیں 60 70 100 200 1000 سال عمر دی تھی، کیا کیا؟ اس عمر کو کہاں لگایا؟ وعن شبابہ ہی، دوسرا سوال ہوگا کہ تمہاری اس ساری زندگی کے درمیان میں ایک طاقت والا حصہ آیا تھا جس کو جوانی کہتے ہیں، اس جوانی کو کہاں گوایا؟ جوانی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خاص حیثیت دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موقع یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، اے نوجوان لوگوں کے طبقہ. اور اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں اصحاب کہف کا ذکر فتیۃ آمنوا بربہم، کچھ نوجوان تھے جو دیوانگی چھوڑ کر اپنے رب پر ایمان لے آئے. ہم نے تو وہ جملہ رکھ لیا نا، جوانی دیوانی ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ فتیۃ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے. گویا جوانی کے عالم کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اگر وہ صحیح طریقے سے گزرے تو بڑی تعریف کی، اور اگر کوئی دیوانگی میں آ کر جوانی کو ضائع کر بیٹھے تو اسے محشر کے میدان میں اسی سوال کا جواب دینا ہوگا کہ تمہیں جوانی دی، تم جوان ہوئے، طاقت تھی، نیکی کر سکتے تھے، لیکن کی نہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ جتنی عمر دی جاتی ہے اس کا باقاعدہ سوال ہوگا، جوانی کا سوال ہوگا، علم کا سوال ہوگا کہ تمہیں علم دیا گیا، تو نے اس پر کتنا عمل کیا، اور مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہیں مال دیا تھا، اس مال کو کس طرح کمایا. ہماری طے کردہ جو حدود ہیں، جو پابندیاں ہیں، ان پابندیوں میں رہتے ہوئے کمایا یا اپنی مرضی سے لوٹ کھسوٹ، چوری چکاری، رشوت ستانی، سود خوری،
جیسے بھی پیسہ اکٹھا ہوا ویسے ہی کرتے رہے، یا ہمارے قواعد کے مطابق اس کو جمع کیا؟ پیسہ جمع کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، اسلام نے پیسہ جمع کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ اسلام دین فطرت ہے، پیسہ انسانی فطرت میں داخل ہے، پیسے کی محبت انسان کی طبیعت میں پائی جاتی ہے۔ میں کئی مرتبہ کہتا ہوں، چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں نوٹ پکڑا لیں، فوراً جھپٹ لے گا، پکڑ لے گا، اب اسے کہو واپس دے نہیں دے، لگتا ہے کہ ابھی ہوش بھی نہیں ہوتی، ابھی یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ کاغذ کا پرزہ کس کام آ سکتا ہے، لیکن پکڑ لیا تو پکڑ لیا۔ اور جیسے جیسے آدمی بڑھتا ہے یہ ہوس بڑھتی چلی جاتی ہے، پیار بڑھتا چلا جاتا ہے پیسے سے، اور جیسے جیسے آدمی بوڑھا ہوتا ہے چاہیے تو یہ کہ پیار ختم ہو جائے، کیونکہ ہمارا تھوڑا وقت رہ گیا، ہماری زندگی کی اثر ہو گئی، صبح ساری گزر گئی، دوپہر ساری گزر گئی، اب اثر ہو گئی، اور سورج کے غروب ہونے کے جا کر کیا کروں گا لمبے چوڑے پیسے؟ آپ آزما کے دیکھیے، جتنا بوڑھا ہوگا اتنا ہی ہوس پرست زیادہ ہوگا، جوان چھوڑ دے گا لیکن بوڑھا چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے دل میں یہ دولت کی محبت ڈالی ہوئی ہے اور وہ رہے گی۔ اللہ رب العزت نے یہ سارے سوالات پوچھنے ہیں کہ دولت کہاں سے کمائی؟ کماؤ ضرور، جتنی چاہو کماؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ غنی معروف ہیں، صحابہ کرام میں سے مالدار ترین شخص، اور ان کے غنی ہونے کا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اندازہ یہ کریں کہ آج بھی آپ خبریں پڑھ رہے ہوں گے، مدینہ منورہ میں آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام کا بینک میں اکاؤنٹ موجود ہے، ان کے اس صدقہ جاریہ سے جو آمد آتی ہے وہ پیسہ موجود ہے، اور حرمین شریفین کی خدمت میں وہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، حتیٰ کہ جبل عمر، یہ جو بہت بڑا پروجیکٹ ہے حرم کے سامنے مکہ مکرمہ میں جو نئی بلڈنگیں بنی دار التوحید کے پیچھے، جبل عمر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیسے کا حصہ شامل ہے، اس پروجیکٹ میں ان کا شیئر موجود ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کی راہ میں انہوں نے خالصۃ لوجہ الکریم، اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کیا۔ اللہ رب العزت نے اسے اس طرح محفوظ کیا کہ 1450 سال گزر گئے ہیں، وہ پیسہ اب تک رولنگ میں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پیسہ کماؤ نہیں، لیکن جو پیسہ کمانے کے لیے پابندیاں ہیں، آداب ہیں، ان کا خیال رکھو۔ پیسہ کہاں سے کمایا اور پیسہ کہاں پہ لگایا، یہ اسی سوال کے ضمن میں یہ آئے گا کہ تمہیں پیسہ لگانے کے لیے بھی جگہ بتائی تھی، کہیں حرام اور ناجائز جگہوں پہ تو پیسہ خرچ کر کے نہیں آئے، کہیں اسراف میں، کہیں تبذیر میں اور فضول خرچی میں اپنا پیسہ تو نہیں بہا کے آئے۔ اور اسراف اور تبذیر کا فرق معلوم ہے، اگر جائز ضرورت ہو اور ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچ کر دیں تو یہ ہے اسراف، اردو میں یہ بھی فضول خرچی ہے۔ اور اگر ناجائز جگہ پر پیسہ خرچ کریں تو چاہے ایک حلالہ، ایک پیسہ ہی کیوں نہ خرچ کریں گے، وہ تبذیر ہے، اور یہ وہ فضول خرچی ہے جسے اللہ رب العزت نے شیطان کے اور شیطان کے بھائیوں کا کام قرار دیا۔ وَلَا تُبَذِّرْ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، فضول خرچی مت کرو، ناجائز جگہ پر پیسہ مت خرچ کرو، کیونکہ یہ کام کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ کماؤ جائز طریقوں سے، لگاؤ جائز طریقوں میں، دولت کمانے کی اجازت اور اپنی مرضی سے خرچ کرنے کی اجازت، لیکن اسلام نے جو کچھ پابندیاں لگائی ہیں ان پابندیوں اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے۔ لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں،
یہ سارا کچھ ایسے ہی بنتا ہے، ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی جزا نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی محشر نہیں۔ ان لوگوں کا یہ انکار، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، یہ دنیاوی کی زندگی جو ہے یہی زندگی ہے، اسی میں ہم جیتے ہیں، اسی میں ہم مرتے ہیں اور معاملہ ختم۔ اور کہتے ہیں وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور ہمیں صرف زمانہ ہلاک کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے ہلاک کرنے کا انتظام کوئی نہیں۔ ملک الموت عزرائیل، اللہ کا مقرر کردہ فرشتہ، کہتے ہیں نہیں، ہمیں زمانہ ہی پیدا کرتا ہے، زمانہ ہی مارتا ہے، ہم آٹومیٹک بنتے ہیں، آٹومیٹک مر جاتے ہیں، اور یہ ہے دہریے۔ اور اس آیت سے متعلقہ پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک پارٹی وہ ہے جو کہتے ہیں کہ 36,000 سال کے بعد ہر چیز اپنی اصل جگہ پر لوٹ کر آ جاتی ہے، یہ ایک سرکل ہے، اور سرکل کو عربی میں دور کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو کہا گیا دوریہ، گھوم پھر کے وہیں آ جاتے ہیں۔ دوریہ، اس دن میں نے شاید یہ بھی ذکر کیا تھا، یہ پولیس والے جو کرتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں دوریہ، دوریات الامن، ملک میں امن و امان قائم رکھنے والی پولیس۔ کچھ دوریہ ہیں، کچھ دہریاں، ان کا آخرت پر ایمان نہیں، اور یہ وہ ہیں جن کا کلی طور پر ایمان ہے، کہتے ہیں کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں، اور ہمارا کوئی گمان تک بھی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ انہم الا یظنون، اللہ نے فرمایا کہ یہ وما لہم بذالک من علم، انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے۔ وہ جو انکار کر رہے ہیں کسی علم کی بنیاد پر نہیں، کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں، محض اپنی ہوس کے تابع ہو کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو کچھ ہے دنیا میں کرو، کوئی مرنا، کوئی اٹھنا، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا انہم الا یظنون، یہ وہ اپنے ظن سے، اپنے گمان سے کہہ رہے ہیں، کوئی علمی بنیاد ان کے پاس نہیں ہے۔ ان لوگوں کا انجام بد سے بدترین انجام ہوگا، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں کہ وہ انہی کی ٹائپ کے ہیں، ان کے بالکل قریب ہیں، لیکن ان کے یہاں تھوڑا سا گمان ہے کہ شاید کوئی پیدا دوبارہ دنیا میں لائے جانے یا قبر سے نکالے جانے اور محشر کے میدان میں لے جانے کا سلسلہ ہو۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کا وعدہ قیامت کا آنا برحق ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ یقیناً آئے گی۔ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تو اس وقت تم نے کہہ دیا کہ وہ قیامت کیا ہے، تم نے صاف اس کا انکار کر دیا تھا۔ اور إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، کہتے ہیں کہ ہم صرف گمان رکھتے ہیں کہ شاید کوئی قیامت ہوگی، گمان رکھتے ہیں کہ آگے والی کوئی زندگی ہوگی۔ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، ہمیں کوئی یقین نہیں ہے، ہمیں یقین نہیں ہے، محض ایک چھوٹا سا گمان ہے، لیکن اس یقین کے نہ ہونے اور گمان کے غالب ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو کرتوت اور جو بد کرداری ان لوگوں کی ہے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، اسی لائن میں یہ بھی چلے جاتے ہیں اور گناہوں میں لت پت زندگی گزارتے ہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن آ گیا، جس کا وہ انکار کرتے آ رہے ہیں، وہ دن آ گیا، اور یقیناً ان کے باتیں کرنے سے وہ دن تھوڑا رک جائے، وہ تو اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہوا ہے، وہ آئے گا۔ یہ انکار کی پوزیشن میں ہے، اور قیامت کا دن آ گیا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ان کے اعمال کی برائیاں کھل گئیں، یعنی جو بد کرداریاں، بد فعلیاں دنیا میں برے کرتوت سر انجام دیتے رہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ سارے ان کے سامنے کھل کر آ گئے۔ وَأَحَاطَ،
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور انہیں گھیر لیا کس نے؟ قیامت کے دن انہیں گھیر لیا کس نے؟ ما كانوا به يستهزئون، عذاب قیامت نے، قیامت کے دن جو عذاب دیا جائے گا یہ لوگ اس کی پکڑ میں آ گئے۔ یہ پہلے سے انکار کرتے آ رہے ہیں کہ قیامت کوئی نہیں، مرنے کے بعد اٹھایا جانا کوئی نہیں، قیامت قائم ہو گئی، اب ان کی آنکھیں کھل گئیں کہ یہ تو واقعی کام ہو گیا۔ اور صرف قیامت قائم نہیں، واقعتاً ان کے اعمال نامے کھول دیے گئے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، جو برائیاں یہ دنیا میں کرتے گئے وہ ساری کی ساری برائیاں کھل کر ان کے سامنے آ گئی۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں اس نے گھیر لیا، اس قیامت نے جس کا یہ انکار کرتے تھے، جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے کہ یہ کیسے ہوگا کہ دوبارہ زندہ ہوں، آدمی مر کر مٹی ہو جائے، آدمی مر کر ختم ہو جائے، نام و نشان مٹ جائے، کسی کو قبر ہی نصیب نہ ہو۔ بڑی بڑی چالیں، بڑی بڑی دلیلیں، کہتے ہیں قبر ہی نصیب نہیں ہوئی، کیڑے مکوڑے پرندے اور درندے کھا گئے، پانی میں گل سڑ گیا، آگ میں جلا دیا گیا، آگ کو خاک راکھ کو اڑا دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ کیسے دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ لیکن جب اپنے سامنے قیامت کو دیکھ لیں گے کہ یہ ہمیں کھڑا بھی کیا گیا، حساب کتاب بھی شروع ہو گیا، تو اس وقت کہیں گے کہ ہم تو گرے گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ جس بات کو، جس موضوع کو، جس قیامت کو وہ مذاق میں اڑا رہے تھے، اس نے انہیں بالآخر گھیر لیا۔ وَقِيلَ، اور قیامت کے دن اب انہیں کہا جائے گا، وَقِيلَ، اور کہا گیا۔ اللہ رب العزت نے قیلہ کا لفظ استعمال فرمایا، کہا گیا، یعنی یہ اتنا یقینی معاملہ ہے کہ گویا کہ ہو چکا ہے۔ ایک معاملہ اگر ہو چکا تو کیا اس سے انکار کرنا ممکن ہوتا ہے؟ ہم نے دیکھا یہ کام ہوا ہے، ایک کام ہم نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا، اس کا انکار کرنا ممکن نہیں رہتا کہ بھئی ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقِيلَ الْيَوْمَ، اور آج یعنی قیامت کے دن انہیں کہا جائے گا کیا؟ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، جس طرح تم نے آج تک اس دن کی ملاقات کا انکار کیے رکھا، تم اس دن کو بھول گئے، آج ہم تم کو بھول جائیں گے۔ تم نے اس دن کو بلا دیا، ہم اب تمہارے کرتوتوں کے نتیجہ میں تمہیں جہنم میں پھینکیں گے اور ہم بھول جائیں گے، تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اب یہاں لفظ نسیان آیا ہے کہ ہم بھی بھول جائیں گے، اور یہ بھول جانا یہ عیب ہے، اور اللہ رب العزت ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ یہ بات ایک دن میں نے پہلے بھی تھوڑی سی ذکر کی تھی، اللہ رب العزت کی طرف کسی عیب کا منسوب کرنا بھی جائز نہیں، وہ تو تمام عیوب سے پاک ہے، منزہ ہے، لیکن محض کہہ دینا یہ بھی منع ہے۔ اب بھول جانا یہ عیب ہے یا نہیں؟ انسانوں میں پایا جاتا ہے، کوئی بات پڑھی بھول گیا، سنی بھول گیا، اور انسان کا تو لفظ ہی کہتے ہیں الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان تو خمیرہ ہے، مرکب ہے، کس کا؟ الخطأ والنسیان، نسیان اور انسان ہے نا ملتا جلتا بھی، نسیان انسان خطا کا پتلا اور بھول جانا، بھول اور خطا کا مرکب ہے انسان، یہ بھول جاتا ہے، یہ عیب ہے اور انسان میں موجود ہے، اور اللہ رب العزت ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ لیکن یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ، آج ہم تمہیں بھول جائیں گے جس طرح کہ تم نے اس دن کو، كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، جس طرح کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بلایا تھا۔ اللہ رب العزت کا بھول جانا
وہ ہمارے بھول جانے جیسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آدمی کو اس کے گناہوں کے نتیجہ میں جہنم میں پھینکے گا اور نظر انداز کر دے گا کہ اب ہمیں اس کی طرف توجہ بھی نہیں دینا، گویا کہ اس کے گناہوں کی قباحت اتنی ہے کہ اللہ اسے اب دوبارہ توجہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا جہنم میں پھینکیں گے اور تمہیں ہم بھول جائیں گے۔ اور یہ لفظ ہم بھی کبھی کبھی غصے میں استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم بھی جب کبھی لڑائی کرتے ہیں، کل تمہیں ضرورت پڑے گی تو آؤ گے، کہتے ہیں ہم بھول جائیں گے آج کے بعد کہ تم کون، اور مرتے تک اسے بھولیں گے نہیں۔ لیکن یہ انسانی معاملہ، انسان میں بھول ہے، انسان کو پڑھا ہوا سبق بھول جاتا ہے، جو باتیں اس کے اور اس کے دیگر لوگوں کے مابین ہوتی ہیں وہ بھول جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کو کوئی چیز بھولتی نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن کریم کے بعض دیگر مقامات پر بھی ذکر فرمایا کہ جس طرح تم قیامت کو بھول گئے تھے آج ہم تمہیں بھول جائیں گے۔ اور ایک بات سورۃ النمل میں اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، وہاں لفظ ہے مکر کا۔ مکر کرنا بری بات ہے یا نہیں؟ عیب ہے مکر کرنا، فریب دینا، مکر کرنا، لیکن اللہ رب العزت نے جیسے یہاں تنزیہ کہا کہ تم بھولے رہے قیامت کے دن کو، آج تمہیں جہنم میں پھینک کر بھول جائیں گے، اسی طرح اللہ رب العزت نے مکر کے لفظ کے مقابلے میں اس کی نسبت کی اور فرمایا سورۃ النمل آیت نمبر 50، وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے مکر کیا۔ اور یہ کون ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، مدائن صالح کے لوگ، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے مکر کیا۔ وَمَكَرْنَ مَكْرًا، اور ہم نے بھی تدبیر کی۔ اصل لفظ مکر کا ہی ہے، لیکن یہ اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور برے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مکر کی نسبت جب انسان کی طرف ہو تو اس عیب کی طرف جو اس میں پایا جاتا ہے۔ مکر کیا، فریب کیا، دھوکہ دیا، اللہ رب العزت کی ذات اس عیب سے بری ہے، لیکن انسان کے مکر کے مقابلے میں فرمایا کہ تم اپنی چالیں چلو گے ہم بھی چال چلیں۔ اور ساتھ ہی قرآن کریم میں آگے ایک جگہ ہے جہاں فرمایا کہ ہمارے جیسا چال چلنے والا، ہم سے بہتر چال چلنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو یہاں فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے مکر کیا، وَمَكَرْنَ مَكْرًا، اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی۔ اشارہ یہ ہے کہ انہوں نے مکر کیا، اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی تدبیر بنائی۔ جب اونٹنی کی کونچیں کاٹی گئیں تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس دن ان لوگوں کو کہا کہ آج سے ٹھیک 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ تو انہوں نے سوچا کہ 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب نازل ہوگا، ہم اس کو 3 دن سے پہلے ختم ہی کر دیتے، ہم اس کا کام تمام کر دیتے۔ انہوں نے یہ پروگرام بنایا، کچھ لوگوں نے بیٹھ کر کہا کہ صالح علیہ السلام کو ختم کر دو، قتل کر دو۔ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے تو یہ مکر کیا، لیکن ہم ان سے بہتر تدبیر کرنے والے تھے۔ ہم نے صالح علیہ السلام کو بھی بچایا اور ان سب لوگوں کو بھی تباہ کیا۔ آج آپ ان کے علاقے کو جا کے دیکھیں، مدائن صالح، ان کی ساری داستان سنا رہا ہے کہ کتنی طاقت والے لوگ تھے اور اللہ رب العزت نے کس طرح انہیں ختم کیا۔ فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، فانظر دیکھیے، کیف کان عاقبۃ مکرہم، ان کے مکر کا نتیجہ کیا ہوا، انجام کیا ہوا۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے صرف مکر کرنے والے ان سرداروں کو نہیں بلکہ ان کی ساری قوم کو بھی ساتھ تباہ کر دیا۔ پورے مدائن صالح، حضرت صالح علیہ السلام کی وہ پوری کی پوری قوم جو کہ نافرمان تھی اور اس طرح شرارتیں کرتی تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے مکر کیا،
پلاننگ کی، صرف سوچا کہ صالح کو قتل کر دیں علیہ السلام، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بھی مکر کیا، تدبیر کی، لیکن ان کا مکر خواصد پر مبنی، اور اللہ رب العزت کا لفظ مکر جو ہے وہ حسن تدبیر پر ہے، ہم نے بھی تدبیر کی اور ان کا خاتہ ہے۔ ایک لفظ اور بھی ہے جو دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لفظ حسد ہے۔ حسد اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور برے معنوں میں، لیکن یہ ہے عربی کی بات سے۔ ہمارے یہاں تو حسد کہیں گے تو بات ختم ہو گئی نا، کہ حسد حسد ہے، بس اس میں اچھا کیا اور برا کیا، لیکن عربی میں اچھے کے لیے لفظ موجود ہے اور برے کے لیے بھی یہی لفظ موجود ہے۔ حسد ایک تو معروف حسد ہے جو ہم کرتے ہیں، کسی کی نعمت دیکھی، جل گئے، کٹ گئے کہ یہ دیکھو مزے کر رہا ہے، کسی کا بچہ دیکھا خوبصورت ہے، ہائے وائے یہ دیکھو کتنا، اس بیچارے کو نظر لگی اور کیا سے کیا پریشانیاں بن گئی، یہ ہے حسد۔ اور ایک حسد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزوں کے سوا کسی میں حسد نہیں ہے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو چیزوں میں حسد کرنا چاہیے یا کیا جا سکتا ہے، ان کے علاوہ کسی چیز میں حسد نہیں کرنا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ حسد کوئی اچھی چیز بھی ہے، اور جن دو چیزوں میں حسد بیان کیا وہ کیا چیزیں ہیں؟ ایک علم اور دوسرا مال۔ لیکن کب؟ جب اللہ علم دے تو اس علم کے نور کو آگے پھیلائے، اس علم پر سانپ بن کر نہ بیٹھ جائے، اس سے صرف روٹی روزی کا دھندا سیدھا نہ کرے، بلکہ اس علم کے ذریعے دین کو بھی لوگوں تک پہنچائے، آگے پہنچائے۔ اور وہ آدمی یہ کہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے اس آدمی کو علم دیا ہوا ہے مجھے بھی علم دے، تاکہ میں بھی تیرے دین کی دعوت دوں، تیرے دین کی تبلیغ کروں، میں بھی تیرے دین کو آگے پہنچاؤں۔ ایک اس آدمی پر حسد کرنا جائز ہے جو عالم ہے، علم والا ہے، اور دوسرے اس آدمی پر حسد کرنا جائز ہے جس کے پاس مال ہے لیکن وہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس مال تو بہت ہے لیکن اللہ کی راہ میں دینے کا نام ہی نہیں لیتا، اس کے ساتھ بھی حسد کیا جائے گا۔ اس سے تو اللہ کی پناہ مانگی جائے گی کہ یا اللہ ہمیں ایسا مت بنانا۔ ایک واقعہ حدیث میں مذکور ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں نے بچپن میں کلام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ بچوں نے اس عمر میں باتیں کی جس عمر میں بچے نہیں بولتے۔ عیسیٰ علیہ السلام معروف ہے نا، بچپن میں بولے۔ پہلے دن ولادت کے دن ماں لے کے قوم کی طرف آئی تو قوم نے کہا کہ یہ کیا، مریم نہ تو بری تھی نہ تیرے ماں باپ برے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ مریم علیہ السلام نے بچے، گود والے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ رب العزت نے وہاں ذمہ داری لے رکھی ہے کہ تیری عصمت کا تحفظ ہم کریں گے۔ بچے کی طرف اشارہ کیا، قوم ہنسنے لگی کہ یہ بچہ بول کے جواب دے گا ہمیں جو آج پیدا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے بچے کو بولنے کی توفیق دی، طاقت دی۔ بچے نے پہلے دن، شیرخوار بچہ پہلے دن جنم لیا ہے اور کہتا ہے انی عبداللہ۔ قرآن کریم میں یہ الفاظ موجود ہیں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ انجیل کی طرف اسی وقت اشارہ کر دیا۔ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ باقاعدہ پورا مکالمہ ان کے سامنے آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے بچپن میں بات کی، اس بچے نے بچپن میں بات کی، عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اور ایک عورت، اصحاب الاخدود کا واقعہ یہاں جنوب میں وہ جگہ موجود ہے، حاکم نے ایمان لانے والوں کو بہت بڑے آگ کی خندق میں پھینکنا شروع کیا۔ ایک عورت ایمان کی پکی ہے، آگے بڑھتی ہے، قدم پیچھے ہٹتا ہے کہ میں تو جاؤں لیکن اس بچے بیچارے کا کیا قصور ہے، اس کو تو معلوم بھی نہیں ہے کہ کیا ایمان ہے اور کیا ایمان نہیں ہے۔
تھوڑی سی بچے کی وجہ سے ہچکچائی، اللہ نے بچے کو زبان دی اور کہا اماں لا تخافی انت علی حق، اماں ڈرو نہیں، میرے سمیت چھلانگ لگاؤ، تم حق پر ہو، تمہیں کچھ نہیں۔ بچپن میں صحیح مسلم کے آخر میں یہ حدیث موجود ہے، اس بچے نے بات کی، ایک فرمایا صاحب جریج، ایک نیک آدمی جن کا نام جریج ہے، ایک کٹیا میں ایک جگہ پر وہ عبادت کیا کرتے تھے، ماں آئی آواز دی، نہیں بولے، رب امی و صلاتی، یا اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری ماں بھی آگئی، جواب نہیں دیا، دوسرے دن بھی جواب نہیں دیا، تیسرے دن بھی ماں آئی، جواب نہیں دیا۔ ماں نے بد دعا کی کہ یا اللہ جب تک کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھے اسے موت نہ آئے۔ اللہ رب العزت نے ماں کی بد دعا کو قبول کر لیا۔ ماؤں کی بد دعاؤں سے بچنا چاہیے، ذہن میں رکھیں کہ ماؤں کی بد دعا خاص طور پر فوراً جاتی ہے، قبولیت کے لیے اسے دیر نہیں لگتی۔ نیک ہے، پاک باز آدمی ہے، اتنا عبادت گزار ہے کہ کٹ کر سب سے الگ رہتا ہے، کٹیا میں عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ ماں نے بد دعا کی کہ یا اللہ جب تک یہ فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھے، یعنی اس پہ کوئی برائی کا الزام نہ لگے، اس کو موت نہ آئے۔ اتنا ماں کو غصہ آیا، اور تھوڑے دنوں میں علاقے میں، گاؤں میں، اس ڈیرے میں کسی کے یہاں حرام کے بچے نے جنم لیا۔ اس لڑکی سے پوچھا گیا یہ کون ہے، تو کہا کہ یہ اس کا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اسے مارا گیا، پیٹا گیا، سارا کچھ ہوا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اسے یہ حکم ہوا کہ اس بچے کے پیٹ میں انگلی رکھو اور اسے کہو کہ تو کس کا بیٹا۔ اللہ رب العزت نے اس نے ایک آدمی کی برات کرنا تھی، بچے کو زبان دی، اور بچے نے کہا کہ میں تو فلاں بھیڑ بکریاں چرانے والے گڈریے کا بیٹا ہوں۔ منت سماجت معذرت معافی مانگی، اس کا کٹیا نئے سرے سے اچھا تیار کر کے دیا۔ اس بچے نے بچپن میں بات کی۔ اور ایک بچے کا ذکر ملتا ہے کہ ماں بچے کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، پاس سے ایک سوار گزرا بڑی شان بان کے ساتھ، گھوڑے پر سوار ہے، گھوڑا قیمتی ہے، کپڑے قیمتی ہیں۔ ماں کے دل میں آیا کہ اتنی شان بان والا نوجوان گزر رہا ہے، کہا یا اللہ میرے بیٹے کو بھی اس طرح کا بنانا۔ ماں کو اپنے بیٹے کے مستقبل کی فکر رہتی ہے یا نہیں؟ پیدا ہوتے ہی یہ فکر ہے کہ میرا بچہ یہ بن جائے، میرا بچہ یہ بن جائے، اتنا بڑا منصب مل جائے، اتنی دولت کمانے کی جگہ مل جائے۔ بہت اچھی خواہشات ہوتی ہیں ماں کی اپنی اولاد کے لیے۔ ماں نے کہا کہ یا اللہ اس کو اس طرح کا بنا، اور وہ کوئی ظالم جابر قسم کا آدمی تھا۔ اللہ نے بچے کو زبان دی، ماں کا پستان منہ سے نکالا، دودھ پی رہا، پستان منہ سے نکالا اور کہا یا اللہ مجھے اس جیسا مت بنا، یا اللہ مجھے اس جیسا ظالم جابر قسم کا آدمی، گناہگار فاسق اور فاجر آدمی ہے، یا اللہ مجھے ایسا نہیں۔ یہ دو کلمے کہے اور دوبارہ دودھ پینا شروع کر۔ تھوڑی دیر گزری، ایک کنیز اس کے گھر والے اسے مارتے پیٹتے برا بھلا کہتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں، تو ماں کے دل میں آیا کہ یہ مار پیٹ کھا رہی ہے، کتنی پتلی اس کی حالت ہے۔ دل سے وہی بات نکلی کہ میرا بچہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ کہا یا اللہ میرے بیٹے کو کہیں ایسا نہ بنا۔ تو بچے نے دوبارہ دودھ چھوڑا اور کہا یا اللہ مجھے اسی جیسا بنانا، کیونکہ وہ ایماندار نیک اور پاک باز عورت تھی، جھوٹی تہمت لگا کے اس کو بیچاری کو مارا جا رہا تھا۔ کہا کہ یا اللہ مجھے ایسا بنانا، یعنی نیک اور پاک باز بنانا۔ غرض یہ کہ حسد دونوں طرف جائز ہے۔ اگر حسد دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک برا جو کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں موجود ہے، وہ واقعہ پورا سورت یوسف پوری قرآن کریم میں موجود۔ یہ حسد جو کہ ناجائز ہے، جو کہ منع ہے، لیکن دوسرا حسد جائز ہے، اور اس کو اردو میں ایک یہ اچھی جگہ ہے کہ جہاں اردو میں اس کے لیے دو لفظ الگ الگ ہیں۔
حسد صرف اکیلا استعمال کریں تو برا، اور اگر اچھے حسد کا ترجمہ کرنا ہو تو اس کے لیے لفظ رشک ہے۔ رشک یعنی مجھے تو فلاں آدمی پر رشک آتا ہے، یعنی وہ ایسا اچھا ہے۔ فلاں چیز پر رشک آتا ہے یعنی میرا جی چاہتا ہے کہ وہ مجھے ملے، یہ ہے رشک۔ حسد اور رشک میں فرق کیا ہے؟ حسد میں یہ ہے کہ یا اللہ اس کی یہ جو چیز ہے ضائع ہو، مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے۔ اس کے برعکس جو اچھا حسد ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مال ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے بھی مال دے اور خرچ کرنے کی توفیق دے۔ علم ہے، دعوت و ارشاد کا کام کر رہا ہے، آدمی کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی اسی طرح کا علم دے، میں بھی دعوت و ارشاد کروں۔ دونوں نے یہ نہیں کہا کہ ان سے چھین لے، یہ رشک ہے۔ اور جو حسد ہے اس میں اندر ہی اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ملے نہ ملے لیکن یا اللہ اس سے چھین لے یا اس کا کسی طرح بھی چھن جائے۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے لفظ مکر دونوں طرف استعمال فرمایا، جیسا کہ نسیان کا لفظ ہے اسی طرح مکر کا لفظ بھی ہے، لیکن اللہ کا مکر اسی طرح ہے جس طرح کے حسد رشک کے معنوں میں ہوتا ہے۔ اور ایک تیسرا مقام ہے سورہ آل عمران، وہاں بھی یہ لفظ مکر استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے لوگوں نے پروگرام بنایا، واقعہ معروف ہے نا، شام کا علاقہ کافروں کے قبضے میں آ گیا۔ شام کی فلسطین کی قسمت میں پرانے زمانے سے کچھ ایسا ہی آ رہا ہے، کبھی کافروں کے ہاتھ کبھی مسلمانوں کے ہاتھ، کبھی کافر حاکم کبھی مسلمان حاکم۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آزاد کروایا بیت المقدس کو، پھر عیسائیوں کے یہاں چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آزاد کرایا، پھر عیسائیوں کے یہاں چلا گیا، یہودیوں کے یہاں۔ اور آج کہاں ہے؟ آج بیت المقدس پھر یہودیوں کے یہاں ہے۔ اللہ رب العزت کوئی فاروق کوئی ایوبی اور بھیجے یا ہم میں سے پیدا فرمائے؟ اللہ رب العزت ہم میں سے پیدا فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے قبلہ اول کو آزاد کروائیں۔ اللہ رب العزت نے اس زمین کے لوگوں کی قسمت میں یہ مختلف لکھا ہے، کبھی کافر کبھی مسلم، کبھی کافر کبھی مسلم۔ یہودیوں نے حاکم کافر ہے اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور کہا کہ یہ تو نعوذ باللہ حرام کی اولاد ہے، بن باپ ہے، یہ ہے وہ ہے، اور حاکم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کروانے کا پروگرام طے کیا۔ اللہ رب العزت فرمایا وَمَكَرُوا، انہوں نے مکر کیا، ایک پلاننگ، ایک پورا پروگرام بنا کر عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرانے کا چارہ کیا۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ رب العزت نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی وہ مکر حسن کیا، تدبیر حسن کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ انہی لوگوں میں سے ایک آدمی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی تھی، اسے انہوں نے پکڑ کے سولی چلا دیا اور کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی چلا دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ اسے سولی چڑھایا، بعد شبہ حالہم۔ اللہ رب العزت نے ان کے معاملے کو مشتبہ کر دیا، دیکھا کہ یہ عیسیٰ ہے جبکہ وہ عیسیٰ نہیں تھے، وہ انہی کا ایک آدمی تھا۔ فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا اور اللہ رب العزت نے بھی حسن تدبیر سے کام کیا۔ آدم اپنا بندہ بھی اٹھا لیا، ان کا بندہ بھی ایک انہی کے ہاتھوں مروا دیا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیریں کرنے والا ہے۔ غرض یہ کہ جس طرح مکر کے بارے میں آیا، جس طرح حسد کے بارے میں آیا، اسی طرح ہی یہ نسیان کے بارے میں بھی اللہ رب العزت کی طرف نسبت موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس نسیان کو اپنے لیے جان بوجھ کے اختیار کیا اور ان کو وعید کرنے کے لیے کہ تم قیامت کے دن کو بھولے رہے، آج ہم تمہیں بھول جائیں گے،
لیکن وہ عیب جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے بھول جانے والا، اللہ رب العزت کے یہاں وہ عیب نہیں ہے۔ اور یہ سلسلہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اللہ رب العزت بندے سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں بال بچے دیے، بیوی دی، اولاد دی، تو نے ان کا کیا کیا؟ میں نے تیرا اکرام کیا، تجھے دنیا میں عزت دی، میں نے تمہیں دنیا میں بڑی بڑی سواریاں دی، بیل گھوڑے گاڑیاں دی، تمہاری ماتحتی میں جانوروں تھے، تمہاری ماتحتی میں انسان تھے، تم ان پر حکومت کرتے رہے، حتیٰ کہ علاقوں پر قبضہ رہا، علاقوں کے سردار رہے اور چنگی لیتے رہے۔ حدیث میں لفظ ہوتا ہے کہ اور تم نے مکس ٹیکس جسے ہم کہتے ہیں، قریب لفظ ہے، تم چنگی لیتے رہے۔ یہ جو آج کل بھتہ لیا جاتا ہے، ڈان لوگ اپنے علاقے میں طے کر دیتے ہیں کہ تمہیں ہر ہفتے اتنا دینا ہے، ہر مہینے اتنا دینا ہے، وہ کیا ہے؟ کس چیز کے بدلے میں لے رہے؟ محض اپنی قوت اور اپنی بدماشی کے زور کے نتیجہ سے وہ پیسہ لیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی ڈان ہے، کوئی رسا گیر ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں، مختلف ناموں سے اس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ تم یہ کام بھی کرتے رہے اور میرے پاس جب آئے ہو تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تمہیں میری ملاقات کا یقین تھا کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے، سوال جواب ہوگا، کیا میں کہوں گا؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے تیری ملاقات کا کوئی یقین نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت، حدیث قدسی، اللہ رب العزت فرمائیں گے فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ گویا کہ قرآن کریم میں بھی اللہ کے لیے نسیان کا لفظ استعمال ہوا، لیکن وہ اللہ رب العزت کی اپنی شان کے مطابق کہ وہ اپنے جلالت کے حوالے سے آدمی کو جہنم میں پھینک کے کہے گا کہ ہم نے تمہیں بھلا دیا، لیکن بھولنا جو بیماری ہے، جو عیب ہے، وہ نہیں۔ حدیث میں صحیح مسلم میں بھی یہ لفظ آ گیا کہ اللہ کہے گا فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، اب میں تمہیں جہنم میں پھینک کر تمہارا خیال چھوڑ دوں گا، تمہیں بھول جاؤں گا، لیکن اللہ رب العزت کو وہ عیب نہیں جو بھولنے والا ہمارے یہاں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج ہم تمہیں بھول جائیں گے جس طرح کہ تو نے آج کی اس ملاقات کو، قیامت کے بعد مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور یہاں سوال جواب کے لیے لائے جانے کی ملاقات کو بلایا ہوا تھا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور فرمایا کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہیں مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچے گا، تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ کیوں ہوگا؟ جہنم میں کیوں ڈالے جا رہے ہیں؟ دو کام تم کرتے رہے ہو۔ پہلا کام تم نے یہ کیا کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا، اللہ کی آیات سے استہزاء کیا۔ آیات آئیں، ان پر عمل کرنے کی بجائے تم نے انہیں پس پشت ڈال دیا اور الٹی سیدھی باتیں کرتے رہے۔ یہ کہتا ہے مرے گا، اٹھایا جائے گا، کیسے اٹھائے؟ یہ فرمایا کہ تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے رہے۔ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے بہلا رکھا تھا، تمہیں دنیا کی زندگی نے بہکا دیا تھا۔ دنیا کی زندگی میں تم نے زیب و زینت، دنیا کی زندگی میں مال و دولت، تم انہی چیزوں میں لگے رہے، تم نے ہماری بات کو سمجھا ہی نہیں۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، آج تم میں سے کوئی بھی اس جہنم سے باہر نہیں نکلنے پائے گا۔ لا يخرجون منها، اس جہنم سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا۔ ولا هم يستعتبون، اور نہ ہی ان سے اب کوئی عذر قبول کیا جائے گا۔ اب یہ کہیں کہ نہیں ہمیں اس وقت پتہ نہیں چلا، ہمیں دوبارہ موقع دیا جائے، ہم دوبارہ جائیں گے، اچھا عمل کر کے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا وہاں اس طرح کا عذر معذرت کا اب کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ دنیا ہی موقع ہے، یہی زندگی موقع ہے۔ اگر اس زندگی میں کچھ کر لیا تو آخرت میں مل جائے گا، اچھا پھل مل جائے گا، اور اگر اس دنیا کو اسی طرح گزار دیا تو پھر آخرت میں اللہ رب العزت دوبارہ کوئی موقع دینے والے نہیں ہے۔
فَلِلَّهِ الْحَمْدِ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب السماوات و رب الارض، جو کہ آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، رب العالمین، اور سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں کا لفظ جمع فرمایا اور زمین کا ایک، جبکہ میں نے کئی ایک مرتبہ ذکر کیا ہے کہ الارضین کا لفظ بھی موجود ہے، کتب حدیث میں موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں بعض اذکار اور دعاؤں میں موجود ہے، اور قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم نے 7 آسمان بنائے اور اسی طرح زمین، یعنی 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائے، اور یہ 7 آسمان بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپس میں ایسے ملے ہوئے، جیسے زمینیں ملی ہوئی ہیں ایسے ہی آسمان بھی ملے ہوئے ہیں، جبکہ ان کی یہ بات غلط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ اگر آپ کے سامنے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو پہلے آسمان پہ لے جایا گیا تو فرمایا کہ مجھے وہاں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے، پھر دوسرے پہ گئے اسے کھلایا گیا، پھر تیسرے پہ گئے اسے کھلایا گیا، چوتھے، پانچویں، چھٹے تک ہر آسمان کے لیے باقاعدہ کھلوایا جاتا رہا دروازہ۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ درمیان میں فاصلہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ، اتنی لمبی مسافت۔ اور کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سماوات کا لفظ جمع استعمال فرمایا، آسمانوں کے رب، زمین کے رب اور تمام جہانوں کے رب، اس کے لیے ہر قسم کی تعریفیں ہیں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بڑائی بھی آسمانوں میں اور زمین میں اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور ایک قدسی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے العظمت ردائی، عظمت میری چادر ہے، والکبری العظمت ازاری، عظمت میری چادر ہے، والکبریاء ردائی، اور چادریں دونوں ایک ہے اوپر والی، ایک ہے ازار نیچے والی، دونوں چادریں، فرمایا کہ ایک میری اوپر والی چادر ہے، ایک میری نیچے والی چادر ہے، فمن نازعنی واحدا منہما، ان دونوں میں سے اگر کسی نے کوئی کھینچنا چاہی، القیتہ فی النار، تو میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ عظمت میرے لیے اور کبریائی میرے لیے، اگر کسی نے کوئی بھی چیز کھینچنا چاہے، معنی یہ کہ یہ تکبر کرنا یا تکبر کا ہونا یہ میری صفت ہے، میں ساری دنیا کا خالق و مالک، کائنات کا مالک ہوں، یہ میری صفت ہے۔ اگر کوئی بندہ تکبر کرے گا، فرمایا القیتہ فی النار، میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ جو صفات اللہ رب العزت کی ہیں وہ اسی کی جلالت شان کے مطابق ہیں، اور متکبر، المتکبر، اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے بھی یہ نام موجود ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور اب سب لوگوں کو اس تکبر سے محفوظ رکھے، قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگلا درس انشاءاللہ سورۃ الدخان کا ہوگا بإذن تعالیٰ، جو اگلے جمعرات کو انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی مرتبہ کچھ سوال جو بچ گئے تھے، رہ گئے تھے، میں ساتھ لے گیا تھا، میں لے کے آ گیا ہوں۔ یہ میں رکھ لیتا ہوں، میں کوئی سارا اشتہار کروں گا، یہ نیکسٹ ٹائم سے انشاءاللہ۔ ایک سوال تو کسی نے یہ کیا ہے کہ مقتدی ہے جو لیٹ آیا ہے، 1 رکعت یا 2 رکعت نکل گئی، اب اتحیات کے لیے، آخری اتحیات کے لیے امام بیٹھ گیا، تو مقتدی کب تک ساتھ جائے؟ اتحیات پڑھ کے خاموش ہو جائے، یا درود شریف پڑھے، یا دعائیں بھی ساتھ پڑھے؟ یعنی اس نے تو چونکہ اب اسلام نہیں پھیرا، امام نے اب سلام پھیر دینا، وہ اتحیات پڑھے گا، درود شریف، درود ابراہیمی پڑھے گا، اور اس کے بعد دعائیں بھی مانگے گا،
یہ جو لیٹ آیا ہے یہ کیا ہے؟ تو جو لیٹ آیا ہے جب تک امام کے ساتھ ہے جو کچھ امام کر رہا ہے وہ سارا اس کو کرنا ہوگا۔ پہلی رکعت میں آئے اور امام دوسری رکعت میں اتحیات بیٹھ گیا، یہ بیٹھے گا یا نہیں؟ اس کا بیٹھنا بنتا نہیں، لیکن امام بیٹھ گیا، اب اس کو بیٹھنا ہوگا۔ امام کھڑا ہو گیا، اس کو کھڑے ہونا ہوگا۔ امام بیٹھا ہوا ہے، سلام پھیرنے تک امام کے ساتھ رہیں، اور جب وہ سلام پھیرے تو اٹھ کے اپنی بقیہ رکعت یا بقیہ نماز جو ہے اس کو مکمل کریں۔ لہذا آخری تشہد میں جب امام بیٹھا ہے، آپ کا چاہے وہ آخری نہیں ہے، آپ درود شریف پڑھیے اور دعا مانگیے، دعائیں مانگتے رہیے۔ جب امام سلام پھیرے گا تو اس وقت آپ سلام پھیرنے کی بجائے کھڑے ہو جائیے۔ دوسرا سوال ہے کہ نماز کے دوران اگر جمائی آ جائے تو کیا اس وقت استغفر اللہ بولنا صحیح ہے؟ یہ استغفر اللہ ویسے ہی پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہیں۔ جمائی کے لیے کیا ہے؟ اگر جمائی آتی ہے تو منہ بند کرو، ہاں کی آواز نہ نکالو، اور اگر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتا ہے، استغفر اللہ کا وہ مقام ہی نہیں ہے، جگہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر نماز میں ہے تو پھر تو بالکل ہی نہیں، کیونکہ نماز میں جمائی آئی، جمائی کو روکنے کی کوشش کریں اور نماز پڑھتے رہیں۔ یہ ذکر اذکار جو بار والے ہیں وہ نماز میں شامل نہ کریں۔ یہ پہلے سوال سے ملتا جلتا سوال ہے کہ قعدہ اولیٰ میں درود شریف پڑھنا ہے یا نہیں؟ 4 رکعتوں والی یا 3 رکعتوں والی نماز ہے، قعدہ اولیٰ پہلی مرتبہ اتحیات بیٹھے 2 رکعتوں کے بعد، تو اس میں کیا پڑھنا ہے؟ اتحیات للہ ہے، اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پر گئے تو کھڑے ہو گئے، یا آگے درود شریف پڑھنا ہے، دعائیں پڑھنی ہیں؟ تو اس سلسلہ میں ایک حدیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ مطلق حدیث ہے کہ جب بھی قعدہ کرو تو اتحیات اور درود پڑھو، اور ایک حدیث میں باقاعدہ پہلے قعدہ میں بھی اتحیات اور درود پڑھنے کا ذکر ملتا ہے۔ لہذا اہل پڑھنا مستحب ہے، سنت ہے، جائز ہے، بہتر ہے۔ پہلے قعدہ میں بھی درود شریف پڑھ لیں۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ درود کے منکر ہے، کچھ لوگوں کے لیے ہے نا یہ کہتے ہیں کہ یہ درود کے منکر، یہ ولیوں کے منکر، یہ فلاں کے منکر، اور وہ پہلے قعدہ میں بھی درود شریف پڑھتے ہیں، اور یہ خود ایک جگہ جہاں سنت سے ثابت ہے وہاں بھی درود پڑھنے کو تیار نہیں۔ اذان کہنے سے پہلے جہاں ثابت نہیں ہے وہاں درود شریف پڑھنا شروع کر دیں گے۔ یہ درود کے پیارے اور وہ درود کے منکر، یہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے پیمانے ہیں سارے۔ درود شریف پڑھیے پہلے قعدہ میں بھی، اور اگر امام زیادہ وقت نہیں دیتا، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ امام جو ہے وہ اتحیات مکمل کیا، امام نے کہا اللہم صلی علی محمد اور ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی صرف اتنا بھی کہہ لے تو اس پر درود کا اطلاق ہو گیا کہ اس نے نبی پر درود بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد کیا معنی ہے کہ اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، اور اگر آگے کوئی 4 لفظ کہہ سکتا ہے، اب امام نے اللہ اکبر کہا، جہاں تک گیا ہے کھڑا ہو جائے، اور اگر اکیلا ہے تو چاہے درود ابراہیمی پڑھ کے اٹھے، چاہے مختصر سا کوئی درود پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ پینٹوں کو ٹخنے کے نیچے رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ پینٹ ہے، ہمارے بعض لوگ مسجد میں آتے ہیں، مسجد کی سیڑھیوں پہ آ کے پاؤں اوپر والی سیڑھی پہ رکھا، ایک پینٹ کو فولڈ کیا، پھر دوسرا رکھا، اسے فولڈ کیا، اور بڑی شان سے مسجد میں آ گئے کہ اب ہم نماز پڑھیں گے، ہمارے ٹخنے ننگے ہوں گے۔ ٹخنے ننگے رکھنے کی حدیث دماغ میں ہے، لیکن کب رکھنے ہیں، کہاں رکھنے ہیں، یہ دماغ میں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے گیا فہو فی النار، وہ جہنم میں گیا۔ کہیں وقت لکھا ہوا آیا اس میں؟
کہ جس نے نماز میں ٹخنے ننگے نہ رکھے، جس نے فلاں وقت، کوئی مطلقاً آدمی کا، مرد کا لباس یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ہر وقت ٹخنے ننگے رہے۔ لیٹ گیا ہے کوئی بات نہیں، بیٹھا ہوا ہے کوئی بات نہیں، آدمی کھڑا ہو اس کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ٹخنے سے نیچے نہ جائے، یہ ہے مسنون۔ اور خواتین کے لیے اس کے الٹ ہے، خواتین کا پورا جسم پردہ ہے، نماز پڑھے تو ہاتھ اور چہرہ، اگر غیر محرم نہیں ہے تو وہ ننگا کر کے پڑھے، بالوں کو پھر نہیں، سر اور بالوں کو چھپائیں، چہرہ اور ہاتھ ننگا رکھ سکتی ہیں، اور کوئی ایسا کپڑا پہننا چاہیے لمبا جو پاؤں کو، اوپر کے حصے کو سارے کو ڈھانپ کے رکھے۔ عورت کے لیے لمبا لباس استعمال کرنا، حتیٰ کہ پاؤں سے ایک بالشت لمبا بھی ہو تو ٹھیک۔ عورت کو کہا گیا تھا کہ لمبا لباس پہنے، اس نے چھوٹا کر دیا، اور مرد کو کہا گیا تھا کہ چھوٹا پہننے، انہوں نے لمبا کر دیا۔ یہ پینٹیں لمبی ہوں یا چھوٹی ہوں، آپ نے ان کو اپنے معیار پر بنانا ہے۔ دکان سے پینٹ آئی لمبی ہے، کٹوائیے، 5 ریال لیتے ہیں ٹیلر، وہ آپ کو آلٹریشن کر کے دے دیں گے۔ اور اگر آپ خود سلواتے ہیں تو سلواتے وقت جب آپ ناپ دیتے ہیں ٹیلر کو تو اسے کہیں کہ بھائی ہمارا نماز والی پتلون ہونی چاہیے، نماز والی پتلون کہیے، آپ کو فرسٹ کلاس وہی صحیح سائز بنا کے دے گا جو نمازیوں کا ہونا چاہیے۔ آپ جب جا کے اس کو وہ فیتہ لٹکاتے ہیں، فیتہ زمین کے ساتھ لگایا اور آپ خوش ہیں کہ زبردست پینٹ بنے گی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جس گناہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کے الفاظ استعمال کیے ہیں اسے کبیرہ گناہ کہا گیا، تو گویا ٹخنوں سے لمبا کپڑا پہننا کبیرہ گناہ ہے۔ درود شریف کے بارے میں ہی ایک سوال یہ بھی ہے کہ سجدے میں درود پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سجدے میں درود کی جگہ نہیں ہے۔ سجدے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہو، اس وقت دعائیں مانگنے کی کوشش کرو، اپنے لیے دعائیں مانگو۔ فَقَامِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَهُ، یہ مقام، یہ وقت ایسا ہے، یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں دعا کی ہوئی قبول ہو جاتی ہے، دعائیں مانگنے کی جگہ ہے۔ درود کے لیے نماز میں جگہ موجود ہے، درود کو وہیں پڑھیں۔ آخری سوال ہے کہ اگر کسی کو جنازے کی دعا نہیں آتی تو کیا کرے گا؟ یہ اپنے کسی عزیز کو دفن کرنے کے لیے گیا، جنازہ گاہ پہنچ گیا، اور اب اس کو آخری تحفہ یہ دینا ہے کہ اس کے لیے اچھی دعا کر کے اس کو رخصت کرے، اور اس کو دعا ہی نہیں آتی، کیا تحفہ دے گا؟ اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے، بیوی کو جاتے ہوئے کیا تحفہ دے کے بھیج رہا ہے؟ مجھے دعا ہی نہیں آتی۔ کسی بیوی کا شوہر فوت ہو جائے، دعا نہیں آتی۔ بہن کا بھائی فوت ہو جائے، ماں کا بیٹا، بیٹے کی ماں فوت ہو جائے، کتنے پیارے رشتے ہیں لیکن آخر میں دینے کے لیے کچھ نہیں۔ کتنا بڑا المیہ ہے، دنیا بھر کے علوم سیکھ لیے، دنیا بھر کے گانے یاد کر لیے، لیکن یہ 2-4 لفظوں کی دعا ہے یہ یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کئی ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ جی اب زبان موٹی ہو گئی ہے، اب یاد نہیں ہوتا۔ یہ دعا یاد نہیں، باقی سب یاد ہو رہا ہے۔ دعا یاد کرنے کے کہو تو کہیں کہ اب زبان موٹی، یعنی عمر زیادہ ہو گئی، اب دعا یاد نہیں۔ جس طرح باقی امور کو یاد کرتے ہیں اسی طرح جنازے کی دعا کو یاد کرنے کی کوشش کریں، یاد رکھیں۔ اور ایک بہانہ کہتے ہیں کہ یاد تو کی تھی اب یاد نہیں۔ بھائی کیوں؟ کبھی کبھار کوئی مرتا ہے، اب تمہیں دعا یاد کرانے کے لیے روز دوسرے دن آدمی ایک مارا جائے اور کہا جائے کہ آؤ جنازہ پڑھو تاکہ تمہاری دعا رپیٹ ہوتی رہے، ویسے ہی موقع بہ موقع آدمی جو چیزیں یاد رکھنے والی ہیں ان کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق